کیسٹ، سی ڈیز اور علماء کرام کے آڈیو ویڈیو بیانات ملنے کا پتہ: جامعہ مسجد صدیق اکبر، ناگن چڑنگی، نارتھ کراچی۔ فون نمبر 0322318997۔ نیز ہمارے پاس ڈاؤن لوڈنگ کی سہولت بھی موجود ہے۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يخلف نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تعالى في مقام آخر: كل نفس ذائقة الموت. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک بآواز بلند. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، آج ماہ صفر کی 21 تاریخ ہے. جس کے آخری ہفتے میں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت اور بیماری کا آغاز ہوا، جس کے نتیجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی کو الوداع کہہ کر دار باقی کو روانہ ہو گئے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوا کہ اس ماہ سفر میں ایک تقریر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت کے حوالے سے بھی ہو جائے۔ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے رشد و ہدایت کا ایک نمونہ ہے، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت میں بھی ہمارے لیے بہت سارے اسباب پنہاں ہیں۔ ویسے بھی سفر کے مہینے کے آخری بدھ کو ہمارے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت اور صحت کے حوالے سے ایک رسم اور بدعت بھی شروع ہو گئی ہے، جسے سفر کے آخری بدھ کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت کا ذکر بھی کیا جائے اور سفر کے آخری بدھ کی بدعت کی حقیقت بھی بیان کی جائے۔ تاکہ ہمارے مسلمان بھائی رسومات، بدعات اور خرافات سے نجات پا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی شریعت کو اپنانے والے بن جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں اپنے 10 سال کے قیام کے آخری دنوں میں اعلان فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے مکہ مکرمہ جانے والا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، تو وہ تمام صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارہ ابرو پر اپنی جانیں قربان کرنے کو دارین کی سعادت سمجھتے تھے، انہوں نے بھی
اس موقع کو غنیمت جانا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی سربراہی میں، آپ کی سرپرستی میں حج کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ مدینے کے اندر تقریباً تمام مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کے سفر پر جانے کے لیے تیار ہو گئے، اور پھر مدینہ کے مضافات میں جب یہ خبر پہنچی تو مضافات کے لوگ بھی، جس کے پاس سواری تھی وہ سوار ہو کے آیا، جس کے پاس نہیں تھی وہ پیدل آیا، اور یہ بہت بڑا جمع غفیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی رفاقت میں حج کے سفر پہ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ مختلف روایات ہیں، بعض روایات میں یہ ہے کہ 70,000 افراد حضور کے ساتھ حج کے سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ جب یہ قافلہ ہزاروں پر مشتمل مکہ مکرمہ جانے کو تیار ہوا تو جو مکہ میں اور مکہ کے مضافات میں مسلمان تھے ان کو پتہ چلا، انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں حج کی سعادت حاصل کرنا ضروری سمجھا، تو یہ تمام لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ حج کی سعادت ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی قعد کے مہینے کے آخری دنوں میں مدینہ منورہ سے حج کے سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ مکہ کی طرف حضور کا آخری سفر تھا۔ مدینہ سے روانہ ہوتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام مقرر کیا۔ جب کوئی سربراہ مملکت ملک سے باہر جاتا ہے تو وہ اپنی جگہ کسی کو قائم مقام بنا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کو، نام یاد کر لو یہ کام آئے گا، حضرت ابو دجانہ ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے قائم مقام مقرر کیا۔ کس کو مقرر کیا؟ ابو دجانہ ساعدی کو۔ کس کو؟ لوگ کہتے ہیں جنگ تبوک کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ سے روانہ ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو قائم مقام مقرر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، میں جنگ تبوک میں جا کر اپنی شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھانا چاہتا تھا، آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے تسلی دی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ علی، آپ میرے لیے اس طرح ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پر بلایا تھا تو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ پیچھے چھوڑ گئے تھے، اپنا خلیفہ بنا گئے تھے، اپنا قائم مقام چھوڑ گئے تھے، تو میرے لیے آپ اسی طرح ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنا قائم مقام ہارون کو بنا گئے تھے، اسی طرح میں جنگ تبوک کے لیے روانہ ہو رہا ہوں تو میں اپنا قائم مقام تجھے بنا کے جا رہا ہوں، یہ تیرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ تبوک کے موقع پر حضور نے اپنا قائم مقام بنایا مدینے میں، تو آج تک شور ہے کہ حضور نے اپنا قائم مقام علی کو بنایا تھا، لہذا حضور کے بعد خلافت بلا فصل کے مستحق علی تھے، دوسرے لوگ جو خلافت پہ قابض ہوئے یہ غلط
انہوں نے خلافت لی، یہ خلافت پہ قابض ہوئے، انہوں نے حضرت علی کا حق چھین لیا تھا۔ تو میرے دوستو، اگر جنگ تبوک کے سفر کے موقع پر حضور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قائم مقام بنا گئے تھے، تو اس سفر حج کے موقع پر حضور نے حضرت ابو دجانہ ساعدی کو اپنا قائم مقام بنایا۔ اور ایک اور سفر تھا، وہ عمرہ جس کا تذکرہ قرآن پاک میں آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے تھے، لیکن وہ عمرہ کر نہیں سکے تھے۔ مقام حدیبیہ پہ پہنچے تھے تو مکہ والوں نے کہا کہ نہیں، اس سال آپ نہیں، اگلے سال آئیے گا۔ تو وہیں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی بھی کر لی، وہیں پر احرام بھی کھولے، وہیں سے واپس آ گئے تھے۔ تو اس سفر میں جو عمرے کا سفر تھا، اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو اپنا قائم مقام بنا گئے تھے۔ اس عمرے کے سفر میں حضور نے اپنا قائم مقام بنایا ایک نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم کو۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضور نے قائم مقام بنایا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سفر حج کے موقع پر حضور نے اپنا قائم مقام بنایا حضرت ابو دجانہ ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو جو حضور نے قائم مقام بنایا۔ پھر حضور واپس آ گئے۔ جب حضور واپس آئے تو مدینہ میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو حضور کے قائم مقام تھے، وہ نماز کی امامت کر رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اس امامت میں پیچھے شامل ہو گئے۔ تو عبداللہ ابن ام مکتوم وہ خوش نصیب انسان ہیں کہ جن کے پیچھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی پڑھی ہے۔ اگر حضور کا کسی کو قائم مقام بنا کر جانا خلافت بلا فصل کی دلیل ہے، تو پھر ہمیں حضرت ابو دجانہ ساعدی کے لیے بھی یہ شور کرنا چاہیے کہ ان کو خلیفہ بلا فصل ہونا چاہیے تھا۔ پھر ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے کہ عبداللہ ابن ام مکتوم کو حضور نے اپنا قائم مقام بنایا، لہذا خلیفہ بلا فصل وہ ہیں۔ صرف حضرت علی کا نام کیوں لیا جائے؟ پھر یہ دو صحابی بھی تو حضور کے قائم مقام تھے مدینے میں۔ اگر علی حضور کے قائم مقام بن کر خلیفہ بلا فصل بنتے ہیں تو پھر ابو دجانہ بھی خلیفہ بلا فصل بننے چاہیے، پھر ابن ام مکتوم بھی خلیفہ بلا فصل بننے چاہیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں جاتے ہوئے کبھی کسی کو قائم مقام بنا دیا، کبھی کسی کو قائم مقام بنا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جس کو قائم مقام بنا دیا ہو وہ خلیفہ بلا فصل بھی بن جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر حج کے موقع پر ابو دجانہ ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائم مقام بنایا اور روانہ ہو گئے۔ مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مدینے سے حضور کے ساتھ گئے تھے۔ پھر مکہ کے شہری، مکہ میں رہنے والے مسلمان، پھر مکہ کے مضافات کے لوگ سارے کے سارے امڑ آئے۔ مکہ مکرمہ میں 1,24,000 یا کم و بیش افراد پر مشتمل یہ جمع غفیر تھا، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں حج بیت اللہ ادا کیا۔ کتنے خوش نصیب ہیں آج کوئی کسی مولوی کی قیادت میں، کسی پیر کی قیادت میں، کسی ولی کی قیادت میں، کسی غوث کی قیادت میں، کسی ابدال کی قیادت میں حج کا فریضہ انجام دے تو وہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا، اپنے آپ کو بڑا سعادت مند کہتا ہے کہ جی میں نے عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ حج کیا ہے، میں نے جناب شیخ الہند کے ساتھ حج کیا ہے، میں نے فلاں بزرگ کے ساتھ حج کیا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ صحابہ جنہوں نے حج بیت اللہ کا فریضہ انجام دیا، اور ان سب کی قیادت اور سیادت محمد رسول اللہ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسک حج ادا کر لیے۔ اس حج کے موقع پر میدان عرفات میں آج بھی خطبہ دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور وہ خطبہ بڑا عجیب ہے،
بڑا نرالا پورے اسلام کا خلاصہ اور ملخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کے اندر بیان کر دیا. پورا خطبہ بیان کرنے کا موقع نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں فرمایا لوگوں عین ممکن ہے کہ آئندہ آپ مجھے اس مقام پر یوں نہ دیکھ سکیں تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و سنتی. 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے, دوسری میری سنت ہے. یہاں یہ بات ذہن میں رہے, حضور نے فرمایا میری کتاب, اللہ کی کتاب اور میری سنت 2 چیزیں. یہ نہیں کہا اللہ کی کتاب اور میری حدیث. یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کی کتاب اور حدیث. حضور نے فرمایا اللہ کی کتاب اور دوسری چیز کیا؟ سنت. کیا کہا؟ سنت. حکم یہ ہے علیکم بسنتی علیکم بحدیثی نہیں. حضور نے اہل حدیث بننے کا نہیں کہا, اہل سنت بننے کا کہا. میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے, میری حدیث پر عمل کرنا یہ حضور نے نہیں کہا. حضور کا ہر حکم مثالی ہے, حضور کے ہر حکم میں بڑی حکمتیں ہیں. اگر حضور یہ کہہ دیتے میری حدیث تمہارے لیے قابل عمل ہے, حجت ہے, حدیث پر تم نے عمل کرنا ہے, ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جاتی. اس لیے کہ ہر حدیث پر عمل کرنا نہ ضروری ہے, نہ ممکن ہے, نہ جائز ہے. ہر حدیث پر عمل کرنا نہ ممکن ہے, نہ جائز ہے, نہ ضروری ہے. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے کہ نہیں گئے؟ حدیث میں ہے یا نہیں؟ کوئی جا سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں. ٹھیک ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی, اپنی ایک نواسی کو حضور نے گود میں اٹھا رکھا تھا اور نماز پڑھ رہے تھے. کیا ہم بھی اپنی نواسیوں کو گود میں اٹھا کر نماز پڑھیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ پڑھتے تھے اگر وہی کلمہ ہم پڑھیں تو کافر ہو جائیں. حضور یہ نہیں کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, حضور پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, میں اللہ کا رسول ہوں. میں اگر ہم یہی کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ, مسلمان کوئی رہے گا؟ جو آدمی یہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں, وہ مسلمان رہے گا؟ تو حضور نے تو یہی کلمہ پڑھا. حضور والا کلمہ اگر آپ پڑھو گے تو مسلمان نہیں رہتے. کلمہ وہ پڑھنا پڑے گا جو حضور کے صحابہ نے پڑھا. صحابہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا. فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. حضور نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. فساد امت کے زمانے میں جس نے میری سنت کو پکڑ لیا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. حضور نے سنت کے لیے کہا اور فرمایا ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و سنتی. سنت پر عمل کرنا ضروری ہے, حدیث پر عمل کرنا ہر جگہ ضروری نہیں ہوتا. بات سمجھ جائے کہ نہیں؟ اور سنت کا ہمیں پتہ کیسے چلے گا کون سا عمل سنت ہے؟ صحابہ کو دیکھ لو. جو کچھ صحابہ نے کیا وہ حضور کی سنت ہے. سنت پہ صحابہ چلتے رہے. اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے حدیث پر عمل کرنا ہے تو حدیث پر تو عمل کیا ہی نہیں جا سکتا. سنت حدیث میں موجود ہے لیکن ہر حدیث پر
عمل کرنا ممکن ہی نہیں، جائز ہی نہیں، بلکہ میں نے آپ کو بتایا کہ بعض حدیثوں پر عمل کرنے سے تو انسان کافر ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے حضور فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ اب پڑھ کے دکھاؤ، جو پڑھے گا ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حج میں آخری خطبے میں کہ میں تمہیں تمہارے اندر جو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے، میری سنت کو لازم پکڑو۔ کتاب پر کیسے عمل کرنا ہے؟ جیسے حضور نے سکھایا اور صحابہ نے عمل کر کے بتایا، صحابہ نے عمل کر کے دکھایا، صحابہ نے جو عمل کیا وہ حضور کی سنت ہے۔ اسی موقع پر عرفات ہی کے میدان میں سورہ مائدہ کی وہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ نے مسلمانوں کو تکمیل دین کی خوشخبری سنائی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم پر میں نے اپنی نعمت تمام کر دی، مکمل کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اس میں بھی بڑے نقطے ہیں۔ اللہ نے صحابہ کو خطاب کر کے کہا کہ میں نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ کس کا دین؟ تمہارا دین۔ کس کا؟ یہ تمہارا کس کو کہا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام کو۔ اس کو صحابہ کرام کو۔ اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے یہ دین چلا۔ جب آدم علیہ السلام کا زمانہ تھا تو یہ دین آدم کا تھا، جب نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا تو یہ دین نوح علیہ السلام کا تھا، جب شعیب کا زمانہ تھا یہ دین شعیب علیہ السلام کا تھا، جب یعقوب کا زمانہ تھا تو یہ دین یعقوب علیہ السلام کا تھا، جب یوسف کا زمانہ تھا یہ دین یوسف علیہ السلام کا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا یہ دین موسیٰ علیہ السلام کا تھا، اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا یہ دین عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، دین عیسوی کہلاتا تھا۔ جب محمد الرسول اللہ کا زمانہ آیا یہ دین مصطفی کہلایا، اور حضور اب جا رہے تھے دنیا سے، حضور رخصت ہو رہے تھے تو اللہ نے بتا دیا لوگوں وہ دین جو آج تک دین محمدی تھا، جو دین مصطفی تھا، میں بتا رہا ہوں کہ آج سے وہ دین صحابہ ہے۔ وہ دین کون سا ہے؟ دین صحابہ۔ اس سے پہلے تم دین لینے کے لیے محمد کے دروازے پہ آتے رہے، محمد دنیا سے جا رہے ہیں، اب جس کو دین لینا ہوگا اسے ابو بکر کے دروازے پہ آنا پڑے گا، اسے عمر فاروق کے دروازے پہ آنا پڑے گا، اسے عثمان ذی النورین کے دروازے پہ آنا پڑے گا، اسے علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا، اسے صحابہ کے دروازے پہ آنا پڑے گا، اس لیے کہ اب یہ دین میں صحابہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، صحابہ سے کہا اللہ نے کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ رب نے بتا دیا کہ اب یہ دین صحابہ کا ہے، جو صحابہ کے دروازے پہ آئے گا اسے یہ دین ملے گا، جو صحابہ کے دروازے پہ نہیں آنا چاہتا اس کو یہ دین نہیں ملے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا عرفات کے میدان میں، یہ آیت نازل ہوئی۔ میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر حج کی تکمیل کی، حج مکمل ہو گیا، وہاں سے حضور اب روانہ ہوئے، شارٹ کٹ کر رہا ہوں،
تفصیلی واقعات بیان کرنے کے لیے طویل وقت چاہیے۔ حضور وہاں سے روانہ ہوئے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک تالاب ہے، اس تالاب کا نام ہے غدیر خم۔ اس غدیر خم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو یہاں کھڑے ہو کر حضور نے ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے میں جہاں اور باتیں کہیں وہاں یہ بات بھی کہی کہ میں تمہیں دو چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرا میری اطرت، میرے اہل بیت کا خاص خیال رکھنا۔ اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، ایک قرآن کا خیال کرنا، اس کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا، اور دوسرا اہل بیت کا خیال کرنا۔ یہ حضور فرما رہے ہیں اہل بیت کا خیال کرنا۔ اس بات پر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ حضور نے اہل بیت کے لیے کہا میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لہذا خلافت اہل بیت کو ملنی چاہیے تھی۔ تو میرے دوستو، جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ ذرا ان کا بھی خیال رکھنا، ان کا بھی خیال رکھنا، میں جا رہا ہوں، اس چیز کا بھی خیال کرنا، اس کا بھی خیال کرنا، تو یہ جو کہا جاتا ہے ان چیزوں کا خیال کرنا، یہ اسے کہا جاتا ہے جسے جانشین بنانا ہے۔ اپنے جانشین کو کہا جاتا ہے کہ تم چونکہ جانشین ہو لہذا ان کا بھی خیال کرنا۔ اہل بیت سے نہیں کہا جا رہا، یہ صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ قرآن کا خیال کرنا، اہل بیت کا بھی خیال کرنا۔ اگر اہل بیت کو کہا جاتا تو پھر ان سے کہا جاتا میرے صحابہ کا خیال کرنا۔ تو یہ صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ میرے اہل بیت کا خیال کرنا۔ غدیر خم کے موقع پر یہ خطبہ، پھر وہاں سے حضور روانہ ہوئے، مدینہ طیبہ پہنچے، حج کا سفر مکمل ہو گیا، مدینے میں آئے۔ مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد حضور 2.5 یا 3 مہینے مدینہ طیبہ میں مقیم رہے۔ 2.5-3 مہینے گزرنے کے بعد ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد شروع ہوا، سر میں تکلیف شروع ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری کا آغاز اور ابتدا بدھ کے دن سے ہوئی، اور تقریباً 13 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے۔ بیماری کا آغاز کس دن ہوا؟ بدھ کے دن۔ اب بدھ کے دن حضور کی بیماری کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ سفر کے مہینے کے آخری دنوں میں ہو، یقیناً آخری بدھ ہوگا، اس لیے کہ 13 دن بعد حضور کی وفات ہو گئی، اور وفات ہوئی 12 ربیع الاول کو، تو 12 دن وہ ہو گئے، ایک دن پچھلے مہینے کا لگا لو، سفر کے مہینے کا، اور پھر بدھ کے دن بیماری کا آغاز ہوا، تو یہ سفر کا آخری بدھ تھا کہ نہیں؟ تھا نا؟ سفر کا آخری بدھ ہے، حضور کی علالت کا آغاز ہو رہا ہے، اور مسلمان اس بدھ کو خوشیاں منا رہا ہے، جوڑے مل کے جا رہے ہیں، باغات کی سیر کر رہے ہیں، وہاں پکنک منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، نئے دھلے ہوئے اجلے کپڑے پہن رہے ہیں، اور مزدور اس دن چھٹی کر رہے ہیں، مالکوں سے مٹھائیاں کھا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت، مرض اور بیماری کا آغاز ہوتا ہے، تمہیں خوشی ہوتی ہے؟ پیغمبر بیمار ہو جائے اور تمہارا باپ بیمار ہو تمہیں خوشی نہیں ہوتی، بھائی بیمار ہو جائے خوشی نہیں ہوتی، ماں بیمار ہو جائے خوشی نہیں ہوتی، اولاد بیمار ہو خوشی نہیں ہوتی۔ اور جس بدھ کو میرے آقا، آپ کے آقا، مسلمانوں کے آقا محمد الرسول اللہ کی بیماری کی ابتدا ہوتی ہے، تم اس بدھ کو خوشیاں مناتے ہو، اس بدھ کو تم کام پہ نہیں جاتے ہو، اس بدھ کو تم چھٹیاں کرتے ہو، اس بدھ کو تم مٹھائیاں بانٹتے ہو، اس بدھ کو تم مالکوں سے مٹھائیوں کا مطالبہ کرتے ہو، اس بدھ کو تم باغات میں جا کے سیر و تفریح کرتے ہو۔ مجھے کہنے دو کہ حضور کی بیماری اور علالت والے دن خوشی مناتا ہے، اس سے بڑا پیغمبر کا دشمن کوئی نہیں ہو سکتا۔ آخری بدھ ایک عرصے سے ایک رسم چل رہی ہے،
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت ملی تھی اور آپ نے غسل صحت فرمایا تھا. کہاں سے یہ روایت تمہیں ملی کہ حضور نے غسل صحت کیا تھا؟ صحت ملی تھی. حضور جب بیمار ہوئے اس بیماری کے بعد جہاں بری نہیں ہوئے، اس بیماری کے بعد، اس علالت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. تم کہتے ہو خوشی، آپ کو صحت مل گئی تھی تو آپ کو ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے. 1450 سال گزر گئے ہیں، حضور کا انتقال ہو گیا ہے. پتہ ہے آپ کو یا نہیں پتا؟ جن کو پتہ نہیں ہاتھ کھڑا کریں. 1450 سال ہو گئے، حضور کا وصال ہو گیا، آپ ابھی تک ان کی صحت کی خوشی منا رہے ہیں. دنیا کیا کہے گی؟ ان سے بڑا پاگل کون ہے؟ اور جس کی صحت کی خوشی منا رہے ہیں اس کا تو انتقال ہو گیا ہے. انتقال کے بعد بھی صحت کی خوشی ابھی تک باقی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدھ کے دن سے بیمار ہو رہے ہیں، سر میں درد ہوتا ہے. تقریباً 7 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف ازواج مطہرات کے گھروں میں باری باری جاتے رہے، لیکن جب علالت زیادہ ہو گئی، مرض میں اضافہ ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اب میرا آخری قیام، چونکہ زیادہ چلا پھرا نہیں جا سکتا، کمزوری لاحق ہو گئی، غشی آنے لگی، تو حضور کی خواہش تھی کہ اب مجھے ادھر ادھر نہ گھمایا جائے، میں سیدہ عائشہ کے گھر میں قیام کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش پر تمام ازواج مطہرات نے حضور کو یہ اختیار دے دیا کہ آپ جس اپنی زوجہ کے گھر میں قیام پسند کریں وہیں آپ رہ لیں، ہماری طرف سے اجازت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بیوی کے گھر، جس زوجہ کے گھر آخری وقت میں قیام کرنا مناسب سمجھا، وہ ابو بکر صدیق کی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر. کہاں کہاں تک خانواہ صدیقی کو نبوت سے الگ اور جدا کرنے کی کوشش کرو گے؟ اللہ نبی اور صدیق کو ملانا چاہتا ہے، دشمن اس تعلق کو توڑنا چاہتا ہے. یاد رکھو، جن کو اللہ ملانا چاہے ساری دنیا دل لگا لے، ساری دنیا کوشش کر لے، انہیں جدا نہیں کیا جا سکتا. نبی اور صدیق کو جدا کرنے کے خواب دیکھنے والوں، اگر اندھے نہیں ہو، آنکھیں اللہ نے اگر دے رکھی ہیں، دیکھو نبی آج بھی صدیق کے ساتھ ہے یا نہیں؟ کوئی الگ کر سکتا ہے؟ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے یہ سعادت دی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کو. حضور سید عائشہ کے گھر میں آرام فرما ہے. جب تک ہمت تھی، جب تک طاقت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد میں جا کر نماز کی امامت کرتے رہے. جب نقاہت زیادہ ہو گئی اور اب مسجد میں جانا ممکن نہ رہا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ آپ جا کے نماز پڑھاؤ. روکو اگر روک سکتے ہو. حضور صدیق اکبر کو حکم دے رہے ہیں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. یہ ہماری ان کی سب کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، آقا میرے ابا بڑے نرم دل کے مالک ہیں، بڑے رقیق القلب ہیں، آپ کے مصلے پہ کھڑا ہونا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. آپ میرے ابا کی بجائے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہہ دیں، وہ نماز پڑھا لے، وہ ذرا تکڑے آدمی ہیں، جرأت والے ہیں، مضبوط دل کے مالک ہیں، انہیں کہہ دیں. حضور نے فرمایا نہیں، ابو بکر سے کہو. میں کہتا ہوں ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए हुक्म दे रहे हैं, अबू बकर से कहो उम्मत की इमामत का फरीजा अबू बकर अंजाम दे, उम्मत की इमामत अबू बकर करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, कोई हुजूर के हुक्म से सरताबी कर सकता है? कोई मुसलमान हुजूर के हुक्म की सरताबी कर सकता है? हुजूर के हुक्म को कोई मुसलमान तोड़ सकता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसरार किया, अब सारे सहाबा खामोश हैं। अब अगर कोई बोलेगा नहीं जी नहीं, वो नहीं, हम नहीं मानते अबू बकर की इमामत को, हम नहीं मानते उनकी इत्तिदा को, हम उनको पेशवा नहीं मानते, हम उन्हें राहबर नहीं मानते, अगर कोई ये बात कहता तो मुसलमान रहता? हुजूर के हुक्म के बाद अगर कोई ये बात कहता कि मैं नहीं मानता अबू बकर की इमामत को, वो मुसलमान बाकी रहता? हुजूर ने हुक्म देकर बताया ये अबू बकर हैं, अब जो इनकी इमामत का इनकार करेगा वो मेरा नहीं, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए कि मैं हुक्म दे रहा हूं इमामत करे तो अबू बकर करे। चुनांचे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसल्ला इमामत पे आ गए, हुक्म था रसूल, और 17 नमाजें हुजूर के मुसल्ले पर अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बितरतीब तसलसल के साथ जो आखिरी नमाज पढ़ाई वो जुमरात को मगरिब की नमाज हुजूर ने पढ़ाई। उसके बाद जब इशा की नमाज का मौका आया तो हुजूर मस्जिद में नहीं जा सके, सहाबा मस्जिद में बैठे इमाम की इंतजार कर रहे हैं, हुजूर आएंगे और नमाज पढ़ाएंगे। काफी देर गुजर गई, हुजूर नहीं आए। जब हुजूर नहीं आए तो सहाबा किराम की बेचैनी और बेकरारी बढ़ी, तो उस बेकरारी को देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर को कहो नमाज पढ़ा। 17 नमाजें नबी के मुसल्ले पर अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोशिश की कि मैं भी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी, ताकत जवाब दे गई थी, कमजोरी और नकाहत बहुत बढ़ गई थी, हुजूर का चलना मुश्किल था। आपने देखा कि अबू बकर सिद्दीक लोगों को नमाज पढ़ा रहे हैं, तो आप हजरत अली को बुलाते हैं, हजरत अब्बास को बुलाते हैं, और एक हाथ हजरत अली के कंधे पे रखा, एक हाथ हजरत अब्बास के कंधे पे रखा, और इन दोनों से कहा मुझे मस्जिद ले चलो। हदीस के अंदर अल्फाज मौजूद हैं कि हुजूर के पैरों में चलने की सकत नहीं। ये दोनों सहाबी हजरत अली और हजरत अब्बास, ये दोनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पे उठाए हुए हैं। हुजूर का बोझ और भार इनके कंधों पे है, और आपके पैर जमीन से लग नहीं रहे, चल नहीं सकते, जमीन पर हुजूर के कदम, हुजूर के पैर घिसट रहे हैं, जमीन पे लकीर पड़ रही है। इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पहुंचे। सवाल यह है कि उम्मत के लिए यह हुक्म है, अगर कोई बीमार हो जाए, सकत नहीं, चल नहीं सकता, तो जरूरी नहीं कि वो जमात से मस्जिद ही में जाकर नमाज पढ़े, घर में नमाज पढ़ ले। लेकिन हुजूर घर में क्यों नहीं पढ़ते? इतनी नकाहत के बावजूद हुजूर वहां मस्जिद में क्यों जा रहे हैं? मेरे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस नकाहत के बाद घर में नमाज पढ़ लेते तो कोई आपके ऊपर उज़र नहीं था, आप पर कोई मुआवजा नहीं था, लेकिन हुजूर मस्जिद में जा रहे हैं। अबू बकर की इब्तिदा में सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। अबू बकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर अबू बकर सिद्दीक के बराबर में मुसल्ले पे बैठ गए। अब नमाज सहाबा को सिद्दीक पढ़ा रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर में बैठे हैं। अब नक्शा ये बन गया कि अबू बकर सिद्दीक हुजूर को देखकर नमाज पढ़ा रहे हैं। हुजूर अबू बकर के इमाम हैं और अबू बकर पूरी उम्मत के इमाम हैं।
حضور کو ابو بکر دیکھ کر نماز پڑھا رہے ہیں اور باقی سارے صحابہ ابو بکر صدیق کو دیکھ رہے ہیں. حضور ابو بکر کے امام ہیں, ابو بکر سارے صحابہ کے امام ہیں. اور حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو حضور کو ساتھ لے کر آئے تھے اور مصلی کے قریب بٹھا دیا تھا, تو یہ دونوں مسجد سے بھاگ گئے تھے. انہوں نے نماز نہیں پڑھنی تھی, انہوں نے بھی نماز پڑھی اور اسی صف میں پیچھے یہ دونوں بھی کھڑے ہو گئے. ابو بکر صدیق کو نہ حضور نے ہٹایا, نہ حضرت عباس نے ہٹایا, نہ علی نے ہٹایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ابو بکر صدیق کے پیچھے کھڑے ہو کر علی بھی نماز پڑھ رہے ہیں, حضرت عباس بھی نماز پڑھ رہے ہیں. علی نے بھی ابو بکر کو اپنا امام مان لیا, حضرت عباس نے بھی امام مان لیا. تو جو ان کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں بھی مان لینا چاہیے. مان لینا چاہیے یا نہیں؟ یہ کوئی فرقہ واریت کی بات تو نہیں نا, انہیں بھی مان لینا چاہیے. یہ اتفاق کی بات ہو رہی ہے. ابو بکر اور علی ایک ہیں, ابو بکر امام ہیں, علی مقتدی ہیں, کوئی فرق نہیں. ہم فرق مٹانا چاہتے ہیں, جیسے ان میں کوئی فرق نہیں. آج بھی وہی نقشہ پیش کر دو, فرق مٹا دو. ابو بکر اور عمر اور علی کے درمیان اگر فرق رکھو گے, اگر ابو بکر اور علی کو الگ الگ سمجھو گے تو امت میں اتفاق نہیں ہو سکتا. علی المرتضی نے بھی, حضرت عباس نے بھی ابو بکر کی امامت کو تسلیم کر لیا. تو جو ابو بکر کی امامت کو تسلیم نہیں کرتا نہ وہ نبی کا وفادار ہے, نہ علی کا وفادار ہے, نہ عباس کا وفادار. میرے دوستو, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا. تو حضور کے بعد پھر صحابہ کرام نے کہا کہ حضور نے جس کو ہماری نماز کا امام بنا دیا ہے, ہمارے دین کا امام بنا دیا ہے, ہم نے اس کو اپنی دنیا کے معاملات کے لیے بھی امام بنا دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں ابو بکر صدیق کو مصلی عنایت کیا ہے. تو پھر صحابہ کرام نے دیکھ لیا کہ یہ اشارہ ہے کہ میرے بعد تمہارا راہبر, تمہارا امام, تمہارا پیشوا, تمہارا مقتدا ابو بکر صدیق ہے. میرے عزیز دوستو, حضور واپس آ گئے. آخر میں ایک مرتبہ ابو بکر صدیق پھر نماز پڑھا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا میرے گھر اور مسجد کے درمیان کا دریچہ کھولو. کھڑکی کھولی گئی. حضور نے اپنی آنکھوں سے مسجد نبوی کی نماز کا منظر دیکھا. ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں, باقی صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. رسول اللہ نے یہ منظر دیکھا تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. آپ نے جس باغ کو اپنے خون جگر سے سینچا تھا اس کو لہلہاتا ہوا دیکھ کر رسول اللہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی کہ ابو بکر صدیق کی امامت میں میرے ساتھی نماز ادا کر رہے ہیں. عزیز دوستو, یہ سعادت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں, عائشہ کے گھر میں آخری وقت ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں حضور نے اپنا سر رکھا ہوا ہے. حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر تشریف لے آئے, ان کے ہاتھ میں مسواک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کو بڑی غور سے دیکھا. سیدہ عائشہ کہنے لگی, عبد الرحمن آقا مسواک کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ وہ مسواک لے کر آئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مسواک کو اپنے منہ میں ڈالا, دانتوں سے چبایا. سیدہ عائشہ نے, کس نے؟ سیدہ عائشہ نے وہ مسواک چبایا اور عائشہ کا لعاب اس مسواک کو لگا. وہ مسواک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تو سیدہ عائشہ کا لعاب والا مسواک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا. یہ کتنی سعادت کی بات ہے. ایک سفر ہجرت ہے, ایک سفر آخرت ہے. جب سفر ہجرت تھا تو سر محمد کا تھا, گود صدیق کی تھی. تو جب سفر آخرت تھا سر نبوت کا تھا, گود صدیقہ کی تھی. تو کوئی تبرہ کرنے والا, کوئی گالیاں دینے والا
گالیاں دے کر تبرہ کر کے اپنی عاقبت تو خراب کر سکتا ہے، لیکن صدیق کے گھرانے کو اللہ نے جو سعادت عطا کی ہے، اس سعادت کو ان سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھین سکتی۔ حضور نے مسواک کیا اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں ایسے لگ رہا تھا کہ حضور نے اس سے پہلے اتنی جرأت کے ساتھ کبھی مسواک کرتے ہوئے میں نے انہیں نہیں دیکھا جتنا آج دیکھا۔ مسواک سے فارغ ہو گئے۔ آخری بات، آخری کلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ تھا وہ یہ تھا، بل الرفیق الاعلی، میں اپنے خالق کی طرف جاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، صحابہ کرام پریشان، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت نہ پہلے کبھی آئی نہ بعد میں کبھی آ سکتی ہے۔ صحابہ پریشان، بے چین۔ صدیق اکبر نے پھر تسلی دی، فرمایا لوگوں، جو آدمی محمد کی عبادت کرتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مانتا تھا، تو پھر وہ سمجھ لے کہ اس کے خدا کا انتقال ہو گیا، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال، آپ کا انتقال بھی ہمارے لیے بہت سارے اسباق رکھتا ہے۔ حضور کے وصال کے بعد حضور کی ہدایت کے مطابق ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم حضور کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلیں، اس لیے کہ حضور نے انہی کے لیے بتا دیا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے صحابہ خلفاء کی سنت پہ عمل کرنا تمہارے لیے لازم ہے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں خاص طور پر کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلو، تو جو حضور کا وفادار ہے اسے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، جو صحابہ کے نقش قدم پہ نہیں چلنا چاہتا وہ نبی کا وفادار بھی نہیں، اسلام کا وفادار بھی نہیں۔ آخر میں ایک گزارش ہے، ایک تو آپ حضرات بھول گئے ہیں، 20 روپے میں نے آپ سے درخواست کی تھی، ہر جمعے کو 20 روپے ہر بندہ لے کر آیا کرے، تو وہ شاید آپ لوگ بھول گئے ہیں۔ ہمیں مسجد والے بتا رہے تھے کہ وہ سلسلہ ذرا کم ہو گیا ہے، سستی آ گئی ہے، تو بھائی ہفتے میں 20 روپے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے نا، بڑی بات ہے۔ تو جو لوگ سستی کر رہے ہیں انہیں پھر یاد دہانی کروا رہا ہوں، یہ 20 روپے مت بھولیے، ٹھیک ہے بھائی؟ اس میں سیاسی نوعیت کے سوال نہ کیا کریں۔ یہ سوچ رہے ہیں کہ فرضوں کے بعد نماز جنازہ ہے، نماز جنازہ فرضوں کے بعد ہوگی، جو حضرات سنتیں پڑھنا چاہیں گے وہ فرض نماز کے بعد پڑھے اور اس کے بعد سنتیں ادا کریں گے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ مسجد کا پلستر کا کام تقریباً کافی حد تک مکمل ہو گیا ہے، اب تقریباً 100 انرجی سیور بلب ہمیں چاہیے برآمدوں میں چیدری میں لگانے کے لیے، اور اس کے علاوہ 40 بوری سیمنٹ کی بھی ضرورت ہے، تو 100 عدد انرجی سیور بلب وہ چاہیے مسجد کے لیے، چاہے ایک آدمی دے دے چاہے کچھ آدمی مل کر دے دیں، اور بلب کی قیمت پیسے اگر دے دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ سارے بلب ایک ہی جیسے آ جائیں، ورنہ آپ اگر اپنی طرف سے دیں گے تو کسی کا بلب چھوٹا، کسی کا بڑا، کسی کا لمبا، کسی کا چھوٹا، تو وہ گڑبڑ ہو جائے گی۔ اس لیے یہ بلب ہمیں چاہیے، اگر کوئی مخیر ساتھی موجود ہو اور یہ بلب مسجد کو فراہم کر دے تو اس کی بڑی نوازش ہوگی۔ اور 40 بوری سیمنٹ کی پھر ضرورت پڑ گئی ہے، تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ 40 بوری سیمنٹ کوئی بڑا مسئلہ نہیں، اللہ رب العزت آپ سب کو زیادہ سے زیادہ مال اور سرمایہ حلال کا عطا فرمائے، جس کو آپ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ الایثار